بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مس نوشابہ اسد جماعت ہفتم میں اردو قواعد کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لیکچر نمبر 3 کی شروعات سے قبل ہم لیکچر نمبر 2 کا جائزہ لیتے ہیں۔ اردو قواعد کے لیکچر نمبر 2 میں ہم نے خطوط نویسی یعنی خط لکھنے کا طریقہ سیکھا، مترادف الفاظ اور مضمون نویسی یعنی مضمون لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ ہمارے آج کے اردو قواعد کے لیکچر نمبر 3 میں شامل عنوان رموز اوقاف، محاورات اور خط۔ لیکچر نمبر 3 کا پہلا عنوان ہے رموز اوقاف۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں۔ رمز کا مطلب علامت ہے اور رموز اس کی جمع ہے جس کا مطلب علامتیں ہے۔ وقف کا مطلب رکنا ہے اور اوقاف وقف کی جمع ہے۔ اس طرح رموز اوقاف کا مطلب رکنے کی علامتیں ہے۔ رموز اوقاف کی موجودگی میں عبارت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کے بغیر پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کہاں رکنا ہے اور کس قدر رکنا ہے اور کس جملے کو کس انداز میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رموز اوقاف یا رکنے کی علامتوں کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ دراصل کسی بھی عبارت میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا ایک ہی جملے کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ جملے میں مختلف الفاظ کو بھی حسب ضرورت ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ رموز اوقاف درج ذیل ہیں: ختمہ، سکتہ، سوالیہ، تفصیلیہ، ندائیہ یا استجابیہ، واوین، قوسین۔ ختمہ: یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں جملہ ختم ہوتا ہے۔ مثلاً صبا ایک اچھی لڑکی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سکتہ: یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں تھوڑا رکنا ہو۔ اس کے استعمال کے مواقع یہ ہیں: جب کچھ اسم اور ضمیر ایک ساتھ آ رہے ہوں، وہاں آخری دو کے سوا باقی سب کے درمیان سکتہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جبکہ آخری دو کے درمیان اور لکھا جاتا ہے، جیسے گندم، کپاس، گنا، چاول اور دالیں پاکستان میں پیدا ہونے والی اہم اجناس ہیں۔ درج بالا مثال میں گندم، کپاس، گنا یہ تمام اسم ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے انہیں علیحدہ کرنے کے لیے ہم سکتہ کی علامت استعمال کریں گے، جبکہ آخر کے دو اسم یعنی چاول اور دالیں ان کے درمیان اور کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں سکتے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طرح دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور اسلام آباد پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ اس مثال میں بھی کراچی، لاہور، کوئٹہ ان تمام شہروں کے نام چونکہ ایک ساتھ ہیں، اس لیے انہیں علیحدہ کرنے کے لیے سکتہ کی علامت آئے گی، جبکہ آخری دو شہروں کے ناموں کے درمیان اور ہے، اس لیے وہاں یہ علامت استعمال نہیں ہوگی۔ سوالیہ: اگر جملہ سوالیہ ہے تو اس کے آخر میں یہ علامت آئے گی۔ نیز یہ علامت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جملے میں سوال پوچھا گیا ہے، جیسے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سوالیہ نشان کو لگائے بغیر آپ کے سوالیہ جملے کو نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ یہ علامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر جملہ عام جملہ ہی سمجھا جائے گا۔ ندائیہ یا استجابیہ: جب کسی کو پکارا جائے یا خوف، حیرانی، سخت غم، بہت زیادہ خوشی، شدید نفرت یا تعجب کا اظہار کیا جائے تو یہ علامت آئے گی۔ مثلاً افسوس، وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مسجد ہے۔
واوین، اگر کسی کے قول یا بات کو ہو بہو اسی کے الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ قول یا بیان واوین میں آئے گا۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مندرجہ بالا مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واوین میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ استاد محترم نے کہا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دل لگا کر محنت کرو۔ اس مثال میں بھی استاد کی بات کو واوین میں بیان کیا گیا ہے۔ سرگرمی نمبر 1، رموز اوقاف میں بیان کی گئی تعریفوں میں سے کوئی بھی 3 تعریفیں بامثال اپنی قواعد کی کاپی میں تحریر کیجیے۔ سرگرمی نمبر 2، ذیل میں دی گئی علامات کو استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بنائیے۔ واوین، سوالیہ نشان، سکتہ، علامت استجابیہ یا علامت تعجب۔ بچوں، آپ نے واوین کا استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بنانے ہیں۔ اسی طرح سوالیہ نشان کو استعمال کرتے ہوئے سوالیہ نشان کے 2 جملے بنائیں گے۔ اسی طرح سکتے کی علامت کو استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بنائیں گے اور علامت تعجب یا علامت استجابیہ کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے 2 جملے بنانے ہیں۔ ہمارے آج کے قواعد کے لیکچر نمبر 3 کا دوسرا عنوان ہے محاورات۔ قواعد کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے 5 محاورات اور ان کے معنی پڑھے تھے اور ان محاورات کے جملے بنائے گئے تھے۔ آج ہم بقیہ 10 محاورات اور ان کے معنی پڑھیں گے اور ان محاورات کو جملوں میں استعمال کیا جائے گا۔ بچوں، یہ کام آپ قواعد کی کاپی میں کریں گے۔ سوال ہے، دیے گئے محاورات کے معنی لکھیے اور ان محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورہ ہے چشم پوشی کرنا، جس کے معنی ہیں دوسروں کے عیب چھپانا۔ اس کا جملہ آپ خود بنائیں گے۔ اسی طرح سے محاورہ ہے 3-5 کرنا، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ بحث کرنا۔ محاورہ 5 انگلیاں گھی میں، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ فائدہ ہونا۔ اگلا محاورہ ہے ہچکی بن جانا، جس کے معنی ہیں روتے روتے سانس لینا۔ جتن کرنا، معنی بہت محنت کرنا یا کوشش کرنا۔ محاورہ ہے حالت ردی ہونا، جس کے معنی ہیں کیفیت بگڑ جانا۔ محاورہ مامتا ٹھنڈی ہونا، معنی ماں کو سکون ملنا۔ اگلا محاورہ ہے خاک معلوم نہ ہونا، جس کے معنی ہیں معاملات کا بالکل علم نہ ہونا۔ محاورہ بھڑک اٹھنا، معنی غصے میں آ جانا۔ اگلا محاورہ ہے بات کا افسانہ بنانا، معنی چھوٹی بات کو بڑا کر کے بتانا۔ نوٹ: دیے گئے محاورات کے معنی لکھتے ہوئے ان کے معیاری جملے بنائیے۔ یہ کام اردو قواعد کی کاپی میں کرنا ہے۔ بچوں، اردو قواعد کے لیکچر نمبر 2 میں ہم نے خطوط نویسی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا اعادہ کرتے ہوئے اگلا خط لکھیں گے۔ خط لکھنے کا خاکہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، جس میں دائیں جانب ہم نے مقام یا پتہ لکھنا ہے، پھر اسی کے نیچے دائیں جانب ہی تاریخ لکھی جائے گی۔ تاریخ یا مورخہ آپ وہی لکھیں گے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں۔ تاریخ کے نیچے والی لائن میں درمیان میں آپ نے القاب لکھنے ہیں، یعنی آپ جسے خط لکھ رہے ہیں اسے مخاطب کریں گے۔ جیسے اگر آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست لکھا جائے گا اور پھر سکتہ یا کوما ڈالیں گے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں دائیں جانب ہی سلام لکھیں گے۔ سلام لکھنے کے بعد علامت استجابیہ کا استعمال ہوگا اور عین سلام کے نیچے والی لائن سے پیراگراف بنا کر آپ نے خط کے مضمون کا آغاز کرنا ہے۔ ابتدا میں آپ خیریت لکھیں گے، پھر خط کا متن، خط کے سوال کے مطابق پیراگراف لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اختتامیہ پیراگراف لکھیں گے۔ آخر میں بائیں جانب دعائیہ کلمہ لکھتے ہوئے خط کا اختتام کریں گے، جیسے والسلام تمہارا پیارا دوست یا پیاری دوست، اور پھر اپنا نام لکھیں گے۔
سوال ہے، چھوٹی بہن کے نام خط لکھ کر اسے والدین کی خدمت کے بارے میں نصیحت کیجیے۔ بچوں، اس خط میں آپ نے سب سے پہلے خیر خیریت لکھنی ہے، پھر آپ اپنی چھوٹی بہن کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ اس نے کس طرح سے اپنے امتحانات کے دوران اپنے بیمار والد یا والدہ کی خدمت کی۔ اس کے بعد آپ قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اسے نصیحتیں کریں گے، پھر اختتامیہ پیراگراف کے بعد خط کا اختتام کر دیں گے۔ بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر کو 2 سے 3 مرتبہ غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کیا کیجیے کہ اپنا کام وقت پر مکمل کریں تاکہ آپ کا کام زیادہ جمع نہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔